امریکی صدر ٹرمپ نسل پرست۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے سابق وکیل مائیکل کوہن نے کانگریس میں اپنی پیشی کے دوران امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر سنگین الزامات عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ ٹرمپ ایک نسل پرست، فریبی اور دغاباز شخص ہیں۔ کوہن کا مزید کہنا تھا کہ ٹرمپ کو ہیلری کلنٹن کی ہیک شدہ ای میلز کو 2016 کے صدارتی انتخابات سے قبل وکی لیکس پر جاری کیے جانے کے معاملے کا پہلے سے علم تھا۔ امریکہ ایران اور اسلامی نظام کو نقصان پہنچانے کے درپے ہیں، جواد ظریف۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے تہران یونیورسٹی آف میڈیکل سائنسز میں ایک سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ دور میں سائنس اور ریسرچ پر خصوصی توجہ دینی ہوگی اور اس سے متعلق ہمیں بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی کے تاریخی احکامات کو مد نظر رکھنا ہوں گے۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ عوام ہمارے لیے بڑی نعمت ہے اور انہیں ہرگز نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ امریکی پابندیاں مسترد، جاپان کا ایران کے ساتھ تجارت جاری رکھنے کا اعلان۔ جاپانی سفیر کا کہنا تھا کہ امریکہ کی جانب سے بعض پابندیاں لگائی گئی ہے، تاہم جاپانی کمپنیاں کاروباری حلقے میں دیگر تجارتی ادارے انہیں خاطر میں نہ لاتے ہوئے ایران کے ساتھ تجارت کو جاری رکھیں گے۔ جاپانی سفیر نے ایران کے مرکزی بینک کے صدر کے ساتھ ہونے والی ملاقات میں کہا کہ حالیہ مہینوں میں امریکی پابندیوں کے باوجود جاپانی کمپنیوں نے ایران کے ساتھ اپنی تجارت کو تحفظ فراہم کیا ہے۔ کشیدگی پاکستان اور ہندوستان میں سے کسی کے مفاد میں نہیں، وزیر اعظم عمران خان۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ پاکستان امن چاہتا ہے کیونکہ کشیدگی پاکستان اور ہندوستان دونوں میں سے کسی کے مفاد میں نہیں۔ انہوں نے کہا کہ برصغیر میں دنیا کے سب سے زیادہ غریب لوگ رہتے ہیں اور برصغیر کے آگے بڑھنے کے لیے امن نہایت ضروری ہے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ امن کی خواہش کو پاکستان کی کمزوری نہ سمجھا جائے۔ پاکستان کی فضائی حدود جزوی طور پر بحال۔ میڈیا ذرائع کے مطابق سول ایویشن ہیڈ کوارٹر میں فضائی حدود کھولنے سے متعلق اہم اجلاس ہوا، جس میں ابتدائی طور پر ملک کے 4 ہوائی اڈوں سے پروازیں چلانے پر غور کیا گیا اور لاہور، فیصل آباد، ملتان، سیالکوٹ ایئرپورٹ 4 مارچ تک بند رکھنے کا فیصلہ ہوا ہے۔ ذرائع کے مطابق ابتدائی طور پر کراچی، اسلام آباد، کوئٹہ اور پشاور سے پروازیں بحال کی جائے گی اور ایران اور مسقط کے راستے آنے والی پروازوں کو آمد رفت کی اجازت ہوگی۔ البتہ مغربی روٹ سے آنے والے طیاروں کو پاکستانی ہوائی اڈوں پر اترنے کے حوالے سے فیصلہ بعد میں کیا جائے گا۔